نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ کامیابی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، رکاوٹیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایک انسان کی اپنی طرف سے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے، ایک انسان خود ہی اپنی کامیابی میں رکاوٹ بنتا ہے، اور بعض اوقات معاشرے کے دیگر افراد کی طرف سے یہ رکاوٹ حائل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اپنی طرف سے جو رکاوٹ حائل ہوتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات انسان کچھ کرتا ہے لیکن جس طرح اس کو کوشش کرنی چاہیے تھی اس قدر کوشش نہیں کرتا۔ تھوڑی بہت کوشش کی لیکن کیا ہے، ہمت ہار کے بیٹھ گیا کہ جی مجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، اپنی تمام تر کوششیں، محنتیں اس کام پہ صرف کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کو ترقیوں سے اور کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہی ہے کہ افراد ابھی کرتے کچھ نہیں، پہلے ہی بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے زمین پہ ہیں اور زمین پہ بیٹھنے کا بھی سوچا نہیں کہ کیسے اچھی طرح بیٹھ سکتے ہیں، اور باتیں آسمان کی سوچنے لگے کہ ہم آسمان پہ پہنچ جائیں۔ تو یاد رکھیے، یہ ترقی اور یہ کامیابیاں اور یہ پی کے ترقی، پی کے عروج جو انسان کو ملتا ہے، اس کے لیے انسان کی جستجو، انسان کی محنتیں، انسان کی ساری زندگی کا ثمر، اس کے بعد جا کر انسان کسی نتیجہ خیز مرحلہ تک پہنچتا ہے یا کسی کامیابی تک پہنچتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، انسان اپنی کامیابی میں خود جو ہے نا وہ حائل ہو جاتا ہے، خود رکاوٹ بن جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، شکست سے انسان ہارتا نہیں، انسان وہ ہارتا ہے جو ہمت ہار کے بیٹھ جائے۔ عقل مند تو شکست سے بھی سبق لیتے ہیں اور وہ پھر سے ایک عنصر نو تیار ہو کر ایک جواں حوصلے کے ساتھ پھر بڑھتا ہے، اور پھر یوں بڑھتا ہے کہ کامیابی اس کے قدم چھونے لگتی ہے۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلی بات کہ ہم نے یہاں رہ کر اپنے اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھی سے اچھی کوشش کرنی ہے، ہارڈ ورکنگ کرنی ہے۔ ہاں، اسباب ضرور اختیار کرنے ہیں، ایسے نہیں کہ پڑے ہیں بس ایسے ہی توکل کر لیا۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، 10 سال بیمار رہتے ہیں، 20 سال تک بیماری جو ہے نا وہ ان کو لپیٹے رکھتی ہے، لیکن اب کیا ہے، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، یا اللہ مجھے صحت دے، یا اللہ اپنے رحم سے مجھے اپنے فضل سے صحت عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ تو کیا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایوب جاؤ زمین پہ پاؤں مارو۔ اب پاؤں مارتے ہیں تو چشمہ جاری ہوتا ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ اس چشمے سے غسل کرو۔ چشمے سے غسل کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے صحت مل جاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ اگر چاہتے تو بغیر اسباب کے صحت دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب اختیار کریں پھر کام ہوگا۔ فرمایا جاؤ پاؤں مارو، اسباب اختیار کرو، اسباب اختیار کیے۔ اور پھر جو ہے نا دوسرا سبق یہاں سے یہ ملتا ہے کہ اب دیکھیں ایک آدمی 20 سال سے بیمار ہے، اتنا لمبا عرصہ سے بیماری ہے، لیکن سبب اختیار کیا ہے کہ پاؤں زمین پہ مارو۔ کون سا بڑا سبب ہے؟ تو سبق یہ ملا کہ اسباب بھلے کمزوری کیوں نہ ہوں، لیکن ہمارے دائرہ کار میں جو ہے ہم وہ کریں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل سے کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ تو اسباب اختیار کرنے ہیں، محنت کرنی ہے، آگے بڑھنے کی سوچ بنانی ہے، پھر اس کے مطابق جو ہے نا وہ اپنی کوششیں صرف کرنی ہے، پھر دیکھیں نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں کامیابی کیسے تمہارے قدم چومتی ہے۔ اور دوسری چیز، عام طور پہ ہمارے ہاں معاشرے میں جو رکاوٹ حائل ہو جاتی ہے، اور یہ عام اور بہت زیادہ ہے، وہ یہ کہ معاشرے میں بہت سے افراد انسان کی ہمت ہی جو ہے نا وہ کھو دیتے ہیں، اور ایسے جملے گز دیتے ہیں کہ انسان اپنی ساری ہمت انہی جملے کی نظر کر دیتے ہیں،
مثلاً آپ نے کوئی کام شروع کیا ہی نہیں، ابھی بس سوچ ہی رہے ہیں، آ کر ایک کہنے لگا گا اوہ بھائی تیرا کیا بس میں ہے، ایسے کام تجھ سے تھوڑی ہوگا، تو تھوڑی کر سکتا ہے، پہلے کوئی تو نے اچھا کیا ہے، اس دنیا میں تو نے کوئی اچھا کام کیا ہے، پہلے تجھ سے کوئی اچھا کام ہوا ہے، تیرے بس کا ہی نہیں ہے۔ تو انسان پہلے ہی آ کر اس کے دل میں یہ ڈال دیتے ہیں بہت سے افراد کہ بھائی تو نہیں کر سکتا، یہ بیچارہ وہاں سے ہمت ہار جاتا ہے، کہتا ہے مجھ سے تو نہیں ہوگا، مجھ سے تو نہیں ہوگا۔ دیکھیے چڑیا گھر آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پہ بڑے بڑے ہاتھی لائے جاتے ہیں، بڑے بڑے شیر لائے جاتے ہیں۔ اب ان ہاتھیوں کو کیسے وہاں رکھا جاتا ہے؟ جب شروع میں آتا ہے ہاتھی اتنا طاقتور مخلوق ہے، لیکن آتا ہے تو اس کو بڑے بڑے سنگلوں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ بھاگے نہ۔ یہ بیچارہ ہمت کرتا ہے، 1 بار 2 بار 100 بار کر کے، اب اس کو سنگل ہلنے ہی نہیں دیتے، اس کو زنجیریں ہلنے ہی نہیں دیتی۔ لیکن جب ایک عرصے کے بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بس میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ اپنی ہمت ہار دیتا ہے، اب وہ اس سے زنجیر کو چھوڑ دیتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ زنجیریں چھوڑتے ہیں، بلکہ یہ کہ اس پہ جھولوں کا اس کو ذریعہ بنایا ہوتا ہے، بچے جھولے کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ چل چکا تھا میں کہیں نہیں جا سکتا، یہ اپنی ہمت ہار چکا ہوتا ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہمت ہار گئی، کچھ نہیں کر پاتا۔ یہی ہمارے افراد کا جو ہے نا حال ہے کہ جب ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھ جائے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو بس پھر اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔